اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، جیسے کہ یہ 8واں اتوار ہے تفسیر قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے نوئے خان جوان بن صابر صاحب اور یہاں کے چینل والوں نے، گلوبل معصومین اور نوجوانوں نے کومٹواڑی شیعہ یوتھ تفسیر قرآن کا سلسلہ بائیسال ثواب استاد محترم میر صابر علی زوار اللہ مقامہ اور جملہ مومنین و مومنات کی معلومین کے لیے سال ثواب، اور اس 8ویں اتوار میں آج حجت الاسلام مولانا شجیع مختار صاحب قبلہ تفسیر قرآن بیان کریں گے، جو مسجد قائم معین آباد میں امام جمعہ بھی ہے اور مجمع علماء و خطبہ میں جنرل سیکرٹری بھی ہے آپ، اور مدرسے قائم میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ آپ کے بہت دینی خدمات ہے، بچوں کو تجوید، قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معلومات بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے آج مولانا حجت الاسلام مولانا شجیع مختار صاحب قبلہ سے آپ لوگ تفسیر قرآن سنیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیے مدوال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو قوله الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں تبریک پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اقدام اور ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ یوں تو کئی سارے پروگرامز آن لائن جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے سلسلہ شروع ہوا، اور کئی لوگ آن لائن کلاسز، آن لائن دروس اور مجالس وغیرہ کا انعقاد کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے دینی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن ایک پروگرام تھوڑا سا اس لیے منفرد ہے کہ یہ نہ مجلس نہ کوئی کلاس، بلکہ لوگوں تک قرآنی معلومات کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے اپنے اس معجز نما کتاب کے ذریعے سے، جو آخر معجزہ ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے فضائل اور قصائد کو اپنی زبان میں کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تفسیر قرآن یقیناً ایک اہم موضوع ہے، اور بڑے افسوس سے کہ آج کے زمانے میں اس پر کام بہت کم ہو رہا ہے۔ بعض افراد ہیں کام کر رہے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن عوامی سطح پر آپ دیکھیں کہ مومنین کے درمیان میں ہمارے بچپن کا ماحول الگ تھا اور آج کا الگ ہے۔ مختلف علماء مختلف علاقوں میں کوئی شب جمعہ، کوئی ہفتہ اتوار کے روز باقاعدہ درس تھا تفسیر قرآن کا، لیکن آج وہ دروس تقریباً کل عدم کی طرح ختم کی طرح ہو چکے ہیں، کہیں نہیں رہے۔ اور خاص کر اس زمانے کے اندر کہ جہاں پر اغیار بھی اس قرآن کے معجزہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم قرآن سے غافل ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں قدم اٹھانا یقیناً ایک بہت نئی قدم ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا جو بھی اس کار خیر میں شامل ہے، بالخصوص اس طرح کہ بتلایا گیا
کہ جناب جان صاحب کہ جو میر صاحب زبان مرحوم کے فرزند بھی ہیں اور ایک بہترین نوح خان بھی ہیں. نہ صرف ایک نوح خان ہیں، نہ صرف ایک شخص کے بیٹے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ دین کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں. اور اس جذبے کے تحت اس کام کو آپ نے شروع کیا، یہ قدم اٹھایا. دعا اللہ کی بارگاہ میں خداوند عالم ان سے ان کے اعمال کو قبول فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، طول عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں جناب ذاکر اہل بیت میر حسین صاحب اللہ جو ذاکر معصوم بھی ہیں اور آپ سب واقف بھی ہوں گے کہ شہر میں ایک عرصے دراز سے بلکہ آپ بچپن ہی سے مجالس کو خطاب کر رہے ہیں. میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور یہ تمام شکریہ اپنے مقام پر ہمارے خاندان مقام کے اوپر. لیکن اس کے پیچھے جو حقیقی ذریعہ تھے جو قوم کی ایک معروف شخصیت پہ رہ چکے ہیں جناب میر صاحب زمان صاحب کہ خدا علیہ رحمت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے. عام طور پہ اکثر وہ سمجھتے ہیں کہ صابر صاحب ایک نوح خان تھے اور ایک انجمن کے سیکریٹری تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک وہ سیکریٹری بھی تھے اور ایک حیدرآباد کی بڑی انجمن چلا رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں نوح خانی مشہور تھی ان کی دین کا جذبہ لیے ہوئے تھے. جہاں تک میں نے ذاتی طور پر دیکھا ان کو، خاص کر وقت نماز کے اوپر جہاں بھی ہوں، جیسے نماز کا وقت آیا نماز کو ہمیشہ فوقیت دی، ترجیح دی. نہ صرف خود ترجیح دیتے بلکہ لوگوں کو بولتے کہ نماز کو آیا کرو اور نماز کا جذبہ لیے ہوئے دل میں تھے. اعمال کی بات آئی، شب قدر ہو یا شب برات ہو، جو بھی اعمال ہوتے باقاعدہ اس کا اہتمام بھی کرتے اور نوجوانوں کو راغب کرواتے. میں ایک کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ ایام اعزا کے دوران مرکزی مقامات پر جب ماتم ہوتا ہے تو کئی سارے انجمنیں ماتم کرواتی ہیں. بے شک ہونا بھی چاہیے، اس کا حاصل قادر حسین نے کی، میں کسی تعریف نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کسی اور نوح خان کو یا کسی اور انجمن کوئی ذمہ دار کو کہ دوران ماتم بھی نماز کی تلقین کر رہے تھے اور دوران ماتم دوران نوح خانی امر بالمعروف نہیں از منکر کر کے بتلا رہے تھے کہ ہم حقیقی عزادار حسین کے لیے مسلمان. تو لہٰذا یہ مقدمہ اس لیے عرض کیا گیا کہ وکیل مرحوم کی خدمات تھی، اگر بیان نہ کرتے تو حق ادا نہ ہوتا. ہم کیا دعا کریں، ہم دعا کریں یا نہ کریں، جس کے لیے وہ کام کر کے گئے ہیں وہ کام جو آج باقی ہے وہی ان کو اجر دینے والے ہیں. جو پردے غیبت کو دیکھ رہا اور دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے گا اور مادر حسین ان کو اجر دیں گی. لیکن ہمارے کیونکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں فراموش نہ کریں. اس جہت سے دعا اللہ کے بارگاہ میں خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مقد فرمائے، جنت میں اعلیٰ علین کا شمار فرمائے. مومنین کرام، جس سورے کا میں نے آپ کے سامنے آغاز کیا اور تلاوت کی، قرآن کا مشہور معروف سورہ سورہ کوثر. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر اگر بسم اللہ کو چھوڑ دیں تو 3 آیات ہیں. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، لیکن کہنے کے لیے سب سے چھوٹا ہے ظاہری اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے. لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو سب سے بڑا سورہ قرآن کا ہی کہلائے گا، کیونکہ کئی ایک پیغامات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ظاہری پیغامات بھی ہیں، باطنی پیغامات بھی ہیں. جہاں پیغمبر اکرم کو خوشخبری ہے کوثر کی، وہیں پر پیغمبر اکرم سے تقاضا بھی کر رہا ہے خداوند عالم کہ خدا کی بارگاہ میں قربانی دی وہ نماز کو ادا کرو. اور اس کے بعد بشارت بھی ہے کہ آپ کا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا. کہنے کے لیے 3 آیات، لیکن مفاہیم کے لیے آپ دیکھیں تو اس کے اوپر علماء کرام نے قلم اٹھایا کہ یہ ایک صفحات کئی کتابیں لکھی جا چکی. یہ سورہ کا شاعر نزول کیا ہے، یہ سورہ کیوں نازل ہوا، کیا اس کے اسباب تھے، اس پر روشنی ڈالیں ہم تو یہاں پہ اختلاف تفاصیل کا نظر ملتا ہے. ہر کسی نے اپنے ذہن کے اعتبار سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں، کسی نے صلاحیت کے اعتبار سے، کسی نے
جہاں تک میری کوشش تھی اس اعتبار سے، تو کسی نے اپنی فکر اعتبار سے اس کی تفسیر کی۔ حتیٰ شاہ نزول کا اگر آپ دیکھ لیں، کئی لوگوں نے یہ لکھا، بلکہ اگر آپ ایک فگر لے لیں مثال کے طور پر کہ 100 لوگوں نے تفسیر قرآن کی ہے، تو 100 لوگوں میں سے 90 لوگوں نے اس کا شاہ نزول وہی لکھا جو ہے کہ لوگ پیغمبر اکرم کو ابتر کہتے تھے، جس کی بنا پر پیغمبر اکرم دل آزردہ ہوئے اور آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں ان لوگوں نے قلم اٹھایا اور اس واقعے کو لکھا اور یہ کہا کہ شان نزول یہ ہے کہ لوگ پیغمبر کو تانا دے رہے ہیں، جب تفسیر لکھنے لگے تو یہاں پہ شان نزول کو پھر بھول گئے اور یہ کہا کہ کوثر سے مراد فقط ایک چشمہ ہے اور نماز سے مراد فلاں چیز ہے، اس سے مراد فلاں چیز ہے، جبکہ حقائق کچھ اور ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ احادیث کے اندر کوثر سے مراد جنت پہ نہر بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو ذرا گرامی حقیقی معنی کے اندر حقیقی اعتبار سے اس کی تفسیر ہے کیا، اسی پر ہلکی سی روشنی ڈالتے ہوئے، ہلکی روشنی اس لیے کہ میں طالب علم ہوں اور تفسیر قرآن مکمل کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اہل بیت علیہ السلام، اور یہی وجہ ہے کہ اتصال گزرنے کے بعد 114 سال گزرنے کے بعد بھی آج 1400 کا زمانہ ہے، تفسیر قرآن لکھی جا رہی ہے، ابھی تک تفسیر کامل نہیں ہو سکی۔ یہ ہماری عقل ناقص ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تو چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن خداوند عالم نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ہدایت کے لیے خود قرآن کو بھی رکھا۔ ہمیں پہلے دیکھنا یہ ہوگا ان اختلاف کو سمجھنے کے لیے کہ واقعی نے سنا نازل ہوگا تو کیوں نازل ہوگا، کس کے لیے نازل ہوگا، کن حالات میں نازل ہوگا۔ تفسیر قرآن کا طریقہ کار ہم سمجھ لیں تو ہمارے آسانی ہوگی، اس لیے کہ جو لوگ دشمنی اہل بیت دل میں لیے ہوئے تھے، جو بغض اہل بیت دل میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے تفسیر کی، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے لوگوں نے بھی انہی کی طرح تفسیر کی اور دوسرا رخ تفسیر کا اس کو بھول گئے۔ تو تفسیر کے تعلق سے کہ تفسیر کیسے ہوتی ہے ایک دو اشارے کرتے ہوئے میں اس مورے کی تفسیر کروں گا کہ تفسیر قرآن کے لیے سب سے پہلا منبع، سب سے پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ بہت سے مقامات ہیں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور پرانی بحث ہو جائے گی کہ کون کون سی آیت کن آیتوں کی تفسیر کر رہی ہے، اس میں زیادہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن کا بہترین ذریعہ خود قرآن کریم ہے۔ پہلی صورت میں کہ تفسیر قرآن کرنا ہے تو آیت کے بعد جو آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ان آیتیں پر غور کیا جائے۔ دوسری روش تفسیر کی یہ ہے، دوسرا منبع اور دوسرا ماخذ یہ کہ ہم اپنا قیاس استعمال نہ کریں، کیونکہ قیاس حرام بھی ہے۔ تو کرنا کیا ہے ہم کو دوسرے مقام کے اندر کہ جب پہلی آیت کے بعد دوسری آیت تفسیر نہیں کر رہی ہے یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم رجوع ہوں گے اہل بیت علیہ السلام سے، اور یہ بھی حکم قرآن دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو وہاں رجوع کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمیں احادیث دیکھنی ہوگی کہ اس سے متعلق احادیث کے اندر کیا تفسیر بیان کی ہے۔ یہ دوسرا منبع ماخذ تھا۔ اس کے بعد تیسرا منبع ماخذ جو ہے وہ تابعین کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا، اصحاب نے کیا کہا، دیگر علماء نے کیا کہا، پھر عقلی دلیل ہم لے کر آتے ہیں۔ یہ تمام مراحل بات کے ہیں، لیکن پہلا جو مرحلہ ہے اگر وہیں تفسیر ہوتی ہے تو پھر ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے اس مرحلے کو آپ دیکھ لیں سورہ کوثر کے اندر کہ تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس روشنی کے اندر سورہ کوثر کو آپ دیکھیں تو سورہ کوثر کا جو مصداق ہے وہ فقط و فقط جناب صلی سلام اللہ علیہ کے ساتھ گرانی ہے۔ اس لیے جو خود قرآن آگے بڑھ کر دلیل دے رہا ہے، خود اس سورہ کے اندر جو آگے کی آیتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں۔ پہلے میں تفسیر عرض کرتا ہوں کہ سامنے وہ معنی جو لوگ عرض کرتے ہیں اکثر کہ کوثر سے مراد جنت میں نہر ہے، اور اس متعلق احادیث بھی آئی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اغیار کے پاس بھی ہیں، کہ ایک چشمہ ہے جنت میں نہر ہے کہ اس کا نام حوض کوثر ہے، اور وہاں پر پیغمبر اکرم ہم کو یا مولا
مولا کائنات ہم کو سیراب کریں گے جب محشر کے بعد ہم اس وقت تک پہنچیں گے۔ تو خداوند عالم نے کوثر پیغمبر کے حوالے کیا تو اس بات کا اعلان سورہ میں کیا گیا، لیکن ہم اس معنی کو لیں اور انکار بھی نہیں کرتے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ حادث آئی ہے، تو پھر آگے تفسیر جو قرآن کر رہا ہے اس کی جو آگے والی آیتیں ہیں یہ اسے میل نہیں کھا رہی ہے کہ اگر چشمہ وہ مراد ہے، پیغمبر کو چشمہ دیا گیا، تو پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد اللہ تقاضا کر رہا پیغمبر اکرم سے کہ فصل لربک وانحر۔ اگر یہ کوثر پیغمبر کے حوالے کیا تو سوال پہلے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی تو جنت جاگیر ہے، پیغمبر اکرم کے تو فعل میں آپ صدقے میں جنت تشکیل دی گئی ہے، پوری جنت ہی ان کے صدقے میں بنی ہے۔ اب جنت کے چشموں میں سے چشمہ ان کے حوالے کر کر تقاضے قربانی ہو رہا ہے، نماز کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اب پھر آخر کا اعلان دیکھیں کہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ یقیناً بالتحقیق ابتر ہوگا، یعنی بے اولاد ہوگا، منقطع النسل ہوگا۔ بہرحال بات چشمے کی ہو رہی ہے، بات ایک نہر کی ہو رہی ہے، تو پھر آخر میں سورے کے دشمن کے ابتر کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس کو ہم عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم نے علم تفسیر کا مطالعہ پورا نہیں کیا۔ تفسیر کے جو قوانین ہیں ہم اس اعتبار سے اگر تفسیر کرتے تو کبھی یہاں پہ دھوکہ نہ کھاتے۔ اب یہاں جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، خود مولا کائنات راوی ہے اس کے کہ جہاں روایت آپ کو ملتی ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے، تفسیر میزان میں بھی ہے، نمونہ کئی تفسیروں نے لکھا کہ کوثر سے مراد نہر ہے، لیکن فقط یہی نہیں لکھا، اس معنی کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاں سے اس کوثر کے مصداق جناب فاطمہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر تفسیر میں ہم جمع کیسے کریں دونوں باتوں کو، کیونکہ وہ بھی صحیح روایت اور یہ بھی صحیح روایت۔ جب دو صحیح روایتیں جمع ہو جائیں تو علم تفسیر میں طریقہ ہے جمع کرنے کا۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلا مصداق دیکھا جائے گا، مصداق دوسرا دیکھا جائے گا، یعنی اس کا مصداق اولی کیا ہے اور مصداق ثانوی کیا ہے۔ تو مصداق اولی چونکہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہا ہے، دشمن کے ابتر کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مصداق حقیقی پہلے منزل میں مصداق اولی بی بی کی ذات گرامی ہوگی، مصداق ثانوی میں وہ نہر مراد ہے جو ہم لوگوں کو دیا جائے گا۔ کوثر پیغمبر کے حوالے کیا، لیکن فقط پیغمبر کے لیے نہیں ہے، اس کوثر پہ ہم بھی تو سراب ہوں گے نا، جو مومن پہنچیں گے حوض کوثر پر، اس کے لیے بھی روایتیں ملتی ہیں کہ مولا کائنات خود اپنے ہاتھوں سے جام پیش کریں گے۔ تو فقط پیغمبر سے مقصود نہیں ہے کوثر کو، اگرچہ پیغمبر پر نازل کیا جا رہا ہے تو یہ مصداق ثانوی بنے گا جو حوض کوثر مراد لیتے ہیں، لیکن پہلی منزل کے اندر پہلا جو مصداق ہے وہ مصداق بی بی کی ذات گرامی ہے، کہ جہاں پروردگار عالم بڑے فخر سے کہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارا خیر کثیر کے کی لوگوں نے، بعض لوگوں نے اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ اگر خیر کثیر مراد ہے تو پھر وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی، تو دشمن کی بات آئی تو کہہ رہا ہے کہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پھر خیر پیغمبر کو دے رہا ہے تو دشمن کو تو کیوں اعلان کر رہا ہے؟ جبکہ شان نزول آپ دیکھ لیں اس آیت کا، شان نزول یہ کہا سب نے، 100 میں سے 90% لوگوں نے لکھا اس بات کو کہ جب لوگوں کو رسول اکرم کو تانا دے رہے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، یہ بے اولاد ہے، اور یہ لوگ بے اولاد کی پیروی کر رہے ہیں، یہ مسلمان احمق ہیں، بے وقوف ہیں، کیونکہ عرب کے اندر کوئی شخص ایسا ہو جس کو اولاد نہ ہو یا اس کی اولاد باقی نہ رہے تو اسے ابتر کا تانا دیتے تھے۔ جیسے ہندوستان کے اندر بھی تاریخ تھی کہ اگر عورتیں بچے پیدا نہ کر سکیں تو بانس کا تانا دیتے تھے عورتوں کو، اور یہ بڑا کبھی تانا تھا، بڑا کبھی طرز تھا کہ جہاں پہ عورتیں دل شکستہ ہوتی تھیں اور کسی عورت کی حالت کے لیے کہنا کافی تھا کہ بانج ہے، بلکہ آج کے زمانے کے اندر بھی چیز کا کچھ باقی ہے۔ ایسے ہی زبان عرب میں، زبان جاہلیت کے اندر ایک چیز رائج تھی کہ کوئی مرد اگر بے اولاد ہے اس سے ابتر کہہ کر تانا دیتے تھے، اور اس طنز کے عوض میں ہوتا کیا تھا، لوگ ناراض ہوتے تھے، کمزور ہے تو خاموش بیٹھتے تھے، لیکن کمزور نہیں ہے اور ایسے خبر سے اگر تعلق ہے جو قبیلہ خون ریز ہے تو باقاعدہ جنگیں ہوتی تھیں، تلواریں نکلتی تھیں، لیکن یہ پیغمبر کا صبر تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ بارے اللہ لوگ مجھے ابتر کا تانا دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں۔ اب یہاں روایت میں اختلاف ہے
کہ ایک واقعہ کب ہوا؟ آپ کے ایک فرزند جناب ابراہیم کے گزرنے کے بعد یا آپ کے ایک بیٹے جناب عبداللہ کے گزرنے کے بعد؟ تو خداوند عالم نے آپ کو یہ سورہ عطا کیا اور کہا کہ رسول مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ پھر وہی بات ہے، اولاد کے بدلے اولاد دی جا رہی ہے۔ اے بیٹے کے بدلے جنت کی ایک نہر دی جائے تو پھر انصاف بھی نہیں ہوگا۔ بیٹے لے کر نہر جنت میں دے رہا ہے، مطلب پوری جنت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے تو اس میں نہر کے حوالے کرنے کا مطلب بھی نہیں رہتا۔ وہ نہر تو پیغمبر کے حوالے کی گئی، اس سے انکار ہرگز نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے اس کا مطلب کہ بھائی مولانا نے اس کا انکار کر دیا، نہیں، وہ پیغمبر کے حوالے کی لیکن ہمارے لیے حوالے کی ہے۔ تو جو پیغمبر کے چاہنے والے ہوں گے، جو علی کے چاہنے والے ہوں گے، تاکہ وہ روز محشر اور سب سے سیراب ہو سکے، وہ تو ہمارے لیے ہے، تاکہ پیغمبر کے لیے ہے۔ تو اس کوثر کے مصداق اولی جناب سیدہ کے ساتھ گرامی ہیں، یہ جناب ابراہیم جناب عبداللہ کو خدا نے واپس لیا، اور جب آپ مایوس ہوئے لوگوں تانے سے تو پھر خدا نے آپ کو تسلی بخشی کہ آپ ناراض نہ ہو، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اب اس کے وجہ میں قربانی بھی مانگی اور نماز کا بھی تذکرہ کے فصل لے، اپنے رب کی نماز کو ادا کر۔ اور یہاں کیا غور کریں، یہی خداوند عالم ہے کہ جہاں پر سورہ کوثر میں یہ حکم دے رہا ہے کہ فصل لے رب کا بنا، کہ نمازوں کو ادا کرو، لیکن کچھ عرصہ پہلے اسی پیغمبر کے لیے ملتا ہے سورہ مدثر کی پہلی آیت، یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، کہ مدثر راتوں میں جاگنے والے تم راتوں میں جاگو لیکن کم جاگو۔ یہ پیغمبر راتوں میں جاگتے تھے، کرتے کیا تھے؟ تمام روایات کا اتفاق ہے یہاں پر کہ پیغمبر اکرم رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جو پیغمبر رات میں نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک مقام پر اللہ روک رہا ہے کہ کسی نمازیں نہ پڑھو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، نمازیں کم کرو، اتنا اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو۔ لیکن پھر وہی پروردگار جب کوثر کو عطا کرنے کی بات آئی، نماز کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی اہمیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوثر کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی جنت کا مقام فقط نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اہم چیز ہے، اس سے بھی اہم کوئی موضوع ہے کہ جس کو پروردگار نے اس کا حکم آپ کو دیا ہے، جس کے عوض میں پیغمبر کو نماز کا بھی حکم ہے، پھر ونہر بھی کہا اور قربانی پیش کرو۔ اور کون سی قربانی؟ وہی جو ابراہیم کو لیا، جو عبداللہ کو لیا۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، جو شان نزول خود سب نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، خود لکھ کر پھر خود وہاں پر کیوں غافل ہو گئی خدا جانے۔ لیکن مرحب کا تذکرہ کرنا، اب جیسے مراد آپ نے عید قربان اپنا، اس پہ تو احکام الگ بیان کیے ہوئے ہیں، تفصیل ہے اس کی ماشاء اللہ سے۔ پھر آخر میں اب تک کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ تو پہلا مصداق اولی بیوی کی ذات گرامی ہے، اور اس کے لیے اور دلائل کے طور پر آپ کو سامنے عرض کرتے ہوئے چلوں کہ ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ممبر سے بھی بیان ہوتی ہے، درسوں میں بیان ہوتی ہیں کہ جب معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ معراج اس لیے ہوئی تاکہ مولا کی ولایت آپ کے حوالے کیا جائے، جبکہ عزت گرامی حقائق ایسے نہیں ہیں۔ غدیر کا موقع، ذوالفقار کا موقع وہ موقع کہ جہاں پر بڑی تاکید کی گئی ولایت علی علیہ السلام کی۔ ہم کبھی بھی ولایت کے نہ منکر ہو سکتے ہیں، نہ کبھی اس کی اہمیت کو کم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر سے واضح دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے کہا علم تفل فما بلغت رسالہ، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ لیکن اعلان ولایت کے لیے معراج کو نہیں بلایا گیا۔ معراج کے پیغامات میں سے ایک پیغام ولایت تھا، لیکن مقصد فقط ولایت کے لیے حوالے کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عظیم چیز آپ کے حوالے کرنی تھی کہ جو عظیم چیز کیا ہے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی ہوئی۔ کیونکہ اعلان ولایت تو اللہ نے آیتوں میں بھی کیا ہے کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا پھر شرع کے موقع کے میں آیتیں ملتی ہیں، یا پھر اولی الامر کی آیتوں میں کئی آیتیں ہیں ولایت علی کے لیے جو آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ اور جو خداوند عالم کا تحقیقات توحید نازل کرنے کا اللہ اس بات کے لیے منصب نہیں تھا کہ پیغمبر وہاں آئے تو آیت کو نازل کروں، پیغمبر وہاں جائے تو آیت نازل کروں، نہیں، بلکہ جہاں پیغمبر جائیں گے وہاں آیت آئے گی۔ پیغمبر گھر میں ہے تو جبریل کو گھر پہ آنا ہوگا، پیغمبر بازار میں ہے آیت بازار میں آ رہی ہے، پیغمبر مکے میں ہے تو آیت مکے میں آئے گی، پیغمبر مدینے میں ہے تو آیت مدینے میں آئے گی۔ اس کے خود قرآن میں دلیل ہے ہمارے پاس کہ جو سورہ میں نے عرض کیا سورہ کوثر یہ مکی سورہ ہے، کئی سورہ مدنی سورہ ہیں، تو جہاں پیغمبر ہوں گے وہاں پر وحی کا نزول ہوگا۔ معراج پر بلا کر اللہ آیت نہیں بتائے گا، تو معلوم ہوا کہ اللہ معراج پر اگر بلانا چاہتا ہے تو ایسی عظیم چیز ہے جو آیتوں سے بھی افضل ہو سکتی ہے۔ تو اگر آیتوں کے لیے بلا رہا ہے، پیغام دینے کے لیے بلا رہا ہے فقط، تو پھر ہمیشہ پیغام دیتا ہے خداوند عالم،
گھر پہ بھی دے رہا ہے، بازار میں دے رہا ہے، مکے میں دے رہا ہے، مدینے میں دے رہا ہے، رسول بیٹھے ہوں، رسول کھڑے ہوئے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، وہی نازل ہو رہی ہے. کسی مقام کو دینے کیا گیا پیغمبر کرم کے لیے. تو معراج پہ بلایا گیا تو معلوم یہ ہوگا کہ ان آیتوں سے بھی اہم چیز ہے، ایک شے ہے جس کو اللہ عطا کرنا چاہ رہا ہے. اور یہاں پر روشنی ڈالی آپ کے ہمارے چھوٹے امام ہم صدق علیہ السلام کہ ایڈریس میں یہ بتائیے کہ خداوند عالم نے رسول کو معراج عطا کی تو معراج پر ہوا کیا اور کیا کہا. بڑے مختصر حدیث ہے، قرآن حدیث اپنے مقام پر، لیکن جو حدیث میں آپ سمجھ کریں حدیث مختصر ہے. کہا کہ پیغمبر اکرم کو اللہ نے اتنی رحمت اس لیے دی، معراج کو اس لیے بلایا تاکہ ہمارے جد ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کو آپ کے حوالے کیا جائے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اور جب پیغمبر پہنچے ہیں معراج کے مقام پر تو معراج کے مقام پر پہنچنے کے بعد خداوند عالم نے آپ کو ایک بہشتی سے پتہ کیا، ایک نورانی سے پتہ کیا، جس کو کہا کہ پیغمبر آپ اس کو نوش فرمائیں. اور پیغمبر نے اس کو نوش فرمایا اور اس کے بعد تشریف لے کر آئے ہیں. تو روایت یہاں پہ کہتی ہے جناب بے صدق اولاد کے باب کے اندر، جب پیغمبر معراج سے واپس آیا تو آپ کے ماتھے پر ایک نور چمک رہا اور پھر وہ نور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جناب حضرت خضر سلام اللہ علیہ میں چمکنے لگا. اور اس کے بعد پھر وہ عرصہ آیا کہ جب بیچ ماشاء رونما ہوئی تو وہ نور وہاں سے منقطع ہو گیا. تو اس حدیث جاکو سارے میں نے عرض کی وہ سیب جو ظاہری اعتبار سے سیب شبی میں تھا، جو نور فاطمہ تھا جو اللہ نے پیغمبر کے پاس منتقل کیا اور پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا. اسلام پڑھ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ بی بی کی عظمت کو بتلاتا ہے کہ اگر فاطمہ چاہیے تو آپ کو یہاں تک آنا ہوگا. جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم فاطمہ کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. ایک عظیم مقصد کے لیے بلایا گیا ہے. اب جتنے پیغامات باقی معراج کے ہیں وہ ضمنی پیغامات ہیں. ضمنی پیغام مطلب یہ کہ آ گیا تو یہ بھی سن لیے، یہ بھی سن لیجیے، لیکن جو حقیقی پیغام ہے، جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، وہی تھا جو ہمیشہ کرتا ہوں کربلا کے لیے بھی امام حسین یہ کہتا ہوں میں کہ کربلا میں امام حسین کا ہدف فقط ایک چیز کے لیے مقید نہیں تھا. خود امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے دین کے لیے جا رہا ہوں تاکہ دین کی اصلاح کر سکوں. خود امام نے کہا مطلق دین کے امام کربلا بچا رہے تھے اور دین میں جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں ان سب کو امام نے بچایا کربلا. اگر آپ ہم طے کریں فلاں کو بچایا فلاں کو نہیں بچایا تو یہ خیانت ہوگی امام وسلم سے. آپ کے ہدف سے جو بھی دین ہوگا، جو بھی دین میں شامل ہوگی ان سب کو امام نے بچایا ہے. مقصد عالی تھا امام کا. ہم کیا کرتے ہیں آپ کے ہدف کو بھول کر دیتے ہیں کہ نہیں امام نے اس بڑا ہدف کے لیے اس دین کو جوڑنا اس قربانی کو پیش کیا ہے، جبکہ مطلق دین کو امام نے کربلا میں بچایا ہے. تو ایسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی جب اللہ نے معراج پہ بلایا تو ہدف حقیقی جو تھا وہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کو منتقل کرنا تھا. اب اس کے ضمن میں اور بھی باتیں عرض کی گئیں جس میں تذکر ولایت بھی ہے، اخلاق کی باتیں بھی ہیں، نصیحت کی باتیں بھی ہیں اور تفصیلی آپ کو حادث ملیں گی کہ جہاں پہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب معراج پہ گیا میں نے بہشتیوں کو دیکھا وہ کیسے حالات میں تھے، دوزخ کو دیکھا اس کی کیسے حالات تھے. تفصیل اس کا ذکر ہے چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو وہ جانا بھی نہیں ہے، لیکن جو تفصیلی ذکر ہے وہ ضمنی ذکر ہے. وہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ اسی کام کے لیے گئے، نہیں، اب گئے تو یہ بھی کام کر دیا گیا. اب چنانچہ جناب سلام اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت یہاں سے آشکار ہوتی ہے کہ آپ کی منزلت اور آپ کی عظمت کیا ہے. اور ایک خاصیت قرآن کی جو رہی اہل بیت کے متعلق اس سورہ سے چونکہ بات مربوط ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں بھی اہل بیت کا نام نہیں آیا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہاں دشمنوں کا اعتراض بھی ہے کہ بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں، فاطمہ کے اتنے فضائل ہیں تو قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ پہلی چیز تو نام کا لینا فضل نہیں رکھتا، القاب کا استعمال اہمیت کا حامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ مجھ کو اپنا نام لے کر پکاریں گے تو اس میں ظاہر ہے خباثت نہ ہو، چونکہ نام ہے، نام میں خباثت نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن آپ میری صفت سے پکاریں گے کہ مولانا آئیے، وہاں تشریف لے کر آئیے. میں کسی اور کو مخاطب ہوں، قبلہ کو میں مخاطب ہو رہا ہوں، اگر میں نام لے کر پکاروں گا، نام لے رہا ہوں، خباثت نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں قبلہ کو برا بھی لگے گا. لیکن میں کہوں گا قبلہ مولانا یا ذاکر اہل بیت تو آپ کے لیے یہ توصیف کا بیان کرنا اہمیت کا حامل ہوگا. نام نہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جہاں بھی بات اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو خداوند عالم پہلے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے.
اور جہاں بھی مولا کی ولایت کی بات آئی ہے مولا نے اپنی صفتوں کو بیان کیا ہے، چاہے مریم کی آیتیں ہوں، چاہے سخاوت کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو، جتنے بھی معنی کے سورہ واقعہ سورہ دہر کو آپ لے لیں جو اہل بیت اواخر قصیدہ ہے، ویسے ہی کوثر کے اندر بی بی کا نام نہیں لیا، بی بی کی صفت کو بتلایا گیا ہے، اور کوثر کا آپ نے خطاب دیا خداوند تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا نہیں کہا بلکہ کہا کوثر عطا کیا، ایک صفت مطلق بتائی ہے، اور صفت مطلق کیسی، کس لفظ کا آپ نے استعمال کیا؟ بی بی کے القابات کے اندر سب سے بہترین لقب کیا ہے؟ کوثر، اس سے اچھا لقب بی بی کا نہیں ہے، ہر القاب اچھے ہیں بی بی کے، اس سے بہترین القابات، لیکن سب سے بہترین کا لقب دیکھا جائے بی بی کا اور لفظ کوثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوثر کے معنی کو آپ دیکھیں، خیر کثیر، کس چیز میں خیر کثیر؟ سخاوت میں، کردار میں، سخاوت میں، شجاعت کے اندر، پاک دامنی میں، عزت میں، عفت میں، جتنے بھی میدان ہوں گے ان تمام معرکوں میں، تمام میدانوں میں بی بی خیر کثیر کہلائیں گے، یعنی کوئی محدودیت نہیں ہے، اس میں جامع کہتے اس پربی کے اندر ایسا کوئی لقب یا ایسا کوئی نام جس کے اندر تمام صفتیں جڑ کر آ جائیں تو اس اسم کو اس میں جامع کہا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے بی بی کے لیے اس میں جامع کا استعمال کیا ہے، ایک جامع نام کہا تاکہ الگ الگ صفتوں کو بیان کرے تو حد نہیں ہے بیان کرنے کی، بی بی کی سخاوت کو بیان کریں تو حد ختم نہیں ہوگی، بی بی کی عصمت کو بیان کریں تو ختم نہیں ہوگی حد، تو لہٰذا ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا گیا، ایسے نام کا انتخاب کیا گیا جو تمام چیزیں شامل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال عرض کروں کہ خداوند عالم کے کئی ایک القاب ہے، کئی نام ہیں، 999 نام بھی ہے خداوند عالم کے، تو یہ تمام اسماء کے اندر رازق بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم ہے، یہ تمام القاب اللہ کے موجود ہیں، جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن جب رحمان کہا تو اس کی صفت خاص ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، جب جابر کہا تو صفت کیا نظر آئے اپنے ذہن میں کہ اللہ عزم کرنے والا ہے، جب کہا قادر ہے تو اللہ کی قدرت ذہن میں آ رہی ہے، یعنی جو بھی اللہ کی صفت کو آپ بیان کریں گے، رازق کہیں گے، اس کے رشتہ صفت بنا ذہن میں آ رہا ہے، اس کے اس نام کے اعتبار سے وہ صفت ذہن میں آپ کے آ رہی ہے، جب رحمان کہیں گے ذہن میں جباریت نہیں آئے گی، جب رازق کہیں گے ذہن میں قدرت نہیں آئے گی، جو بھی اللہ کے نام کے صفت کو بیان کریں گے، لقب کو بیان کریں گے، اس سے مربوط صفت آپ کو ذہن میں آئے گی، لیکن جب ہم نے کیا کیا لفظ اللہ کہہ دیا، جب اللہ کہا تو آپ کو ذہن میں رازق بھی آ گیا، مرزوق رازق بھی آ گیا، قادر بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا، ایک صفت مطلق کو جمع کیا، اس میں جامع بن گیا اللہ، ہر صفت لفظ اللہ میں پوشیدہ ہے، تمام صفات کو جمع کرنے کے بعد ان صفاتوں کو جب ایک جگہ کیا گیا ایک لفظ بنا اللہ، تو ہم نے اللہ کہہ دیا، ہر صفت کو آپ کو ذہن میں آنا ہے۔ ایسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کوثر کہا گیا، جتنی صفتیں بی بی کے آپ دیکھ کر چلے جائیں اس نام میں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی صفت بلکہ فقط بی بی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بات پیغمبر پاک علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ناموں کا انتخاب اللہ نے ان پیغمبر پاک کے لیے کیا وہ بے نظیر انتخاب خدا تعالیٰ کا، کیونکہ انتخاب کرنے والا کوئی مخلوق نہیں ہے، خالق نے انتخاب کیا ہے، جب خالق انتخاب کرے گا تو اس میں کسی بھی اعتبار سے آپ کو عیب نظر نہیں آئے گا، ہر مقام پر اللہ ہوگا۔ تو جتنے بھی اہل بیت کے اسماء کے اندر آپ دیکھیں تو جو نام اہل بیت کو اللہ نے عطا کیے ہیں ان ناموں میں اس میں جامع کہیں نہ کہیں رکھا گیا، خود پیغمبر کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے محمد کہا گیا، ہم کرنے والا، کس چیز میں محمد ہے؟ آپ ہر چیز کو دیکھنے چلے جائیں، آپ کیا رہے رحم دلوی کے اعتبار سے دیکھ لیں، رحمت ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں، سخی ہونے کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہر مقام پر قابل تعریف ہے، کسی ایک مقام پر بھی ایسا نہیں ملے گا تعریف نہ کر سکے، آپ صفت دیکھتے چلے جائیں، تعریف کرتے چلے جائیں، ہر مقام پر محمد ہے۔ ایسی مولا کہا گیا دیکھ لیں، علی کا استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ سخاوت میں علی ہے اعلیٰ ہے، نہیں، علی جو اعلیٰ ہوتا ہے جو بلند ہو، سخاوت میں بھی بلند، شجاعت کے اندر بھی بلند، قناعت میں بلند، پاک دامنی میں بلند، جتنے بھی کردار آپ دیکھ لیں اس پہ دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر علی اس میں جامع ہے، حتیٰ کہ اتنا کو توڑ بھی دیا جائے ولی بھی کہیں تبھی جامع بنے گا۔ یہ خصوصیت اللہ نے اہل بیت کو دی ہے، بدر پاک کو دی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کے نام کو آپ نے حسن دیکھ لیں، آپ نے حسن کے معنی کو دیکھ لیں، ہر اعتبار سے حسن ہے۔ حسین کو آپ دیکھ لیں، حسین کا وہی معنی ہے جو معنی حسن کے معنی ہے، بس یہ اس میں تصویر ہے، ایک چھوٹا حسن ایک بڑا حسن، لیکن آپ اس میں جامع کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہر اعتبار سے اہل بیت کے نام اس میں جامع بنے ہیں۔ اب وقت کو گنجائش نہیں کہ اس پہ جایا جائے، تو کوثر کی اس میں جامع ہے،
اللہ نے تمام صفتوں کو جگہ کر دیا کہ جو بھی فاطمہ کرے گی وہ خیر کثیر ہی ہوگا، جو بھی کردار ہو خیر کثیر ہوگا۔ پھر جب مخاطب کیا کوثر سے تو انداز کا ایک فخری انداز ہے، خدا تو ایک ہے، خدا تو نہیں ہے، اور وہ ہر کام میں بادو نہ شریک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انا آتینا کہہ رہا ہے، یعنی ہم نے عطا کیا۔ کچھ مقامات ہیں قرآن میں جہاں پہ اللہ نے فخریہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو کہ انا ہم، چونکہ ابھی اللہ اپنے لیے باہر کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے شریک نہ کرو، لیکن خود جمع کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، انی آدے تو نہیں کہا بلکہ انا آدینا کہا، میں نے عطا کیا نہیں ہم نے عطا کیا۔ عربی کے اندر ہم کے معنی دو یا دو سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں، سوری تین یا تین سے بڑھ کے ہوں گے، تین سے کم نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ لفظ ہم کہہ رہا ہے۔ ہم کا مطلب کیا؟ یہ افتخاری اعتبار سے ایک تکبرانہ انداز ہے کہ ہم عطا کر رہے ہیں، یعنی وہ چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں پر فخر کیا جا رہا ہے، جہاں تکبر بھی کیا جا رہا ہے، اور تکبر حق اللہ کو ہے، اس لیے خداوند عالم ہی خالق ہے۔ اب پھر جو انداز ہے انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر تک، پھر وہاں پہ تاکید بھی کر دی، خالی انا آتینا کوثر نہیں کہا، کل کوثر کہا، دو مرتبہ استعمال کیا ضمیر مخاطب کو، تاکہ انسان سمجھ لے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ ہم نے تم کو عطا کیا، کہ تم کو عطا کرنے میں بھی تاکید ہے۔ میں نے ایک چیز آپ کے حوالے کی، میں نے کہا کہ میں نے آپ کو چیز دی، ایک مرتبہ انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اب زبان کا فرق ہے، عربی زبان میں چونکہ زمار لے کے آتے ہیں، اردو چیز نہیں ہوتی، لیکن اردو میں انداز بیان بدلتا ہے۔ عربی میں لفظ ہوتا ہے، کبھی کبھی کاف کو دو بار لے کر آتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جبکہ دیکھیں نعبد کا کہیں تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک اللہ کے کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ تاکید ہوتی ہے۔ یہاں پہ انا آتینا کل کوثر کہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ تاکید اللہ کر رہا ہے۔ میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز آپ کو دی ہے کہ فلاں کام کر دیجیے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، لفظ تو بھی استعمال کیا ہوگا، انداز بدل رہا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ کام کریے، مطلب کیا ہوگا؟ اب آپ کسی اور کے کام حوالے نہیں کریں گے، فقط آپ اس کام کو انجام دیں گے۔ تو یہاں بھی خدا بندے عالم ہے کہ میں نے کوثر آپ ہی کو دیا ہے، اس کو عطا نہیں کیا ہے، یہ فقط آپ سے مخصوص ہے۔ اب لہٰذا اب آپ کیا کریے گا؟ فصل لے، اب پروردگار کی آپ نماز ادا کریں اس کے مقابلے میں، ونہر کہ اپنے پروردگار کے لیے آپ قربانی کو پیش کریں۔ قربانی کیا پیش کی؟ میں نے ابھی ذکر کیا۔ اور آخر کیا کہتے ہیں؟ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہوگا، وہ دشمن ابتر ہوگا، وہ بے اولاد ہوگا۔ جو لوگ تانے دے رہے ہیں، دس دے رہے تھے، وہ لوگ ہی ابتر کہہ رہے ہیں، وہ لوگ منقطع نسل ہوں گے کہ جو آپ کو بے اولاد کہہ رہے تھے۔ اس سورے کے اندر جتنے بھی آپ اعتبار سے دیکھ لیں، کسی بھی اعتبار سے یہ سورہ اس نہر پر حقیقی معنی میں دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ تمام مصادیق جو سامنے عرض کیے میں نے، اس کا جائزہ لے لیں، ایک نظر میں سوچے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے مصداق اولی فقط اور فقط مادر حسین گرامی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہی ہیں۔ اسلام کو دیا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اس میں جامعہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے بی بی کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب آپ خداوند عالم کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر کو جھکائیں اور قربانوں کو پیش کریں۔ اب خداوند عالم آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا دشمن ہوگا وہ منقطع نسل ہوگا۔ اب آپ نے سن لیا، تفسیر اس کی خلاصے کے اعتبار سے آپ کو سامنے رکھی گئی ہے، لیکن اب تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پھر دوبارہ اندازہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اس سورے کے اندر خدا نے وعدہ کیا اس کو اللہ نے نبھایا بھی ہے۔ اگر آپ پوچھیں کوئی کہتے کہ پیغمبر کی نسل چلی یا نہیں چلی، کوئی ایک مسلمان ایسا ہو جو اس بات کا انکار کر دے کہ پیغمبر کی نسل نہیں چلی ہے، ہر کوئی کہے گا کہ نسل چلی ہے پیغمبر کی، تو پھر اسے پوچھئے کہ پیغمبر کس بیٹے سے اللہ نے نسل چلائی ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ بیٹے سے نہیں بلکہ نسل چلی ہے بیٹی سے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کا دستور آج کے زمانے میں دستور قائم ہے، ایسا نہیں کہ وہ قانون ختم ہو گیا ہے کہ نہیں، آج بھی دستور قائم ہے ہمارے پاس کہ اگر سید باپ ہوگا تو اولاد سید ہوگی، لیکن اگر ماں سید ہے اور باپ سید نہیں ہے، کسی اور تعلق ہے اس کا حسب نسب سے، کہ مرزا ہے یا کوئی اور ہے، کسی کے پاس محمد لکھا ہوا آتا ہے، جہاں سے بھی تعلق ہے، لیکن سید نہیں بن سکتا۔ یعنی باپ سید ہوگا تو اولاد سید بنے گی، یہ سلسلہ ہے، یعنی ماں سے نسل نہیں چل سکتی۔
नस्ल हमेशा बढ़ती चलती है। ये कानून कल भी था, ये कानून आज भी है, भले क़यामत तक ये कानून रहने वाला है। लेकिन जब सवाल हम करते हैं मुसलमान से, हम मौलवी से पूछे कि भाई ये बताओ कि नस्ल चली कि नहीं चली पैगम्बर की, वो क्या जवाब देगा? चली है। किस चली? बेटे से। कौन से बेटे से? आप कह रहे बेटी चली है, बेटी से। वहां तो मानना तैयार है पैगम्बर के लिए, क्यों मानना पड़ेगा? इसलिए कि कानून आपका हमारा बनाया हुआ नहीं है, इस्तिस्ना फकत पैगम्बर के लिए था। ये कौसर है, खैर कसीर है आपके लिए। तो कौसर की जो औलाद होगी वही साथ हो सकती है। तो नस्ल पैगम्बर की चलाई अल्लाह ने चलाई बेटी से है कि जहाँ पे तमाम कानून अल्लाह ने बदल दिया है। खावन एक तरफ, क्यों? इसलिए कि शरीयत जो अल्लाह ने लेकर आई है, ये शरीयत क्यों लेकर आया खुदा? ताकि इंसान को इंसान बना सके। क्यों? ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिलों में आए और ये मोहब्बत अहले बैत से सरशार हो जाए। जब इनकी मोहब्बत में लुत्फ़े में कायनात अल्लाह ने बनाई है तो इनके लिए कानून का बदलना कोई माना नहीं रखता। जहां भी इनकी बात आएगी आपको हुक्म अलग नजर आएगा। आम मुसलमान हुक्म अलग होगा। बशर वाक़िअत आपके सामने है, जब ये हुक्म है अल्लाह का, कुरान की आयत वाज़ेह मौजूद है, जितने भी दरवाजे खुलते हैं मस्जिद नबवी में, इन सबको बंद कर दिया जाएगा, कोई नजिस हालत में आ नहीं पाए। लेकिन फिर हुक्म आया कि अली के दरवाजे को बंद न करना। ये कौन सी बात हो गई? जब नहीं पूछा मुसलमानों ने, क्यों? इसलिए जानते थे कि अली का हसब और नसब क्या है, अली दर्जे इस्मत पर फायद है। तो जहाँ इस्मत होगी वहाँ तस्कुर नहीं हो सकता, तो लिहाजा उधर को छूट दी गई। ऐसे ही जनाब सलामुल्लाह अलैहा के लिए अल्लाह ने कानून बनाया कि ज़माने के अंदर जितनी नस्लें चलेंगी बेटे से, लेकिन फकत पैगम्बर की ज़ात गिरामी है, क्योंकि आपकी बेटी फातिमा है। अगर आपकी बेटी कोई और होती तो आपके लिए कानून बनता कि नस्ल चल रही है बेटे से, लेकिन नहीं, आपकी बेटी फातिमा होने की बिना पर अल्लाह ने अफजल पैगम्बर को बख्शी है। चूंकि आपको हमने बेटी अता की है और हम फखरे आपसे कह रहे हैं, तो अब हम आपकी नस्ल को इसी चलाएंगे बेटी से। जो अब तक आपको ताना देते अख्तर का, जो आपको बे औलाद कह रहे थे, ये हम उनके मुंह पर तमाचा मारेंगे कि तुम्हारी नस्ल चलती है बेटे से, हम चलाएंगे नस्ल बेटी से। तुम बेटी होने पर फख्र कर रहे हो, लेकिन हमने बेटी के नस्ल चलाई है और नस्लें कसीर है। आप देखो दुनिया के अंदर, अगर आप जायजा लेंगे तारीख के अंदर कि कौन सी शख्सियत की ज्यादा औलाद आज दुनिया में बाकी है, जिंदा है, तो ज़ात एक नजर आएगी, तो ज़ात गिरामी है हज़रत फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैगंबर की नस्ल आज भी बाकी है। जितने सादत गिराम है दुनिया भर के अंदर, लाखों या करोड़ों की तादाद के अंदर, ये सब किसकी औलाद है? ये सब पैगंबर की औलाद है, बीबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि की औलाद है। ये कसीर अता किया अल्लाह, इसलिए कसीर अल्लाह ने अता किया है। अब जो अब तक आपसे कह रहे हैं, जो आपको दावा देते हैं होने का, आप जायजा लें उनका, देखिए शजरों कौन के। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हम फलां की औलाद है, अगर एक आध होंगे भी तो इनकार कर देंगे, इसलिए कि उन्हें शर्म भी आती है इसके अंदर। लेकिन अब अख्तर के एतबार से आप देखें तो जितने भी दुश्मन अहले बैत थे, इनको कहीं ना कहीं मकाम पर जाकर मुनक़ातुन नस्ल बनाया गया। अब यहाँ पे हमारे लोगों ने इतराज़ किया था, मौलाना आपने इससे पहले मजलिस थी मेरी, मैंने यही तस्करा किया था वहाँ भी, तो फलां फलां की मुस्लिम वाक़िफ़ थी, मैं आपके ज़माने तक वो आया था, वहाँ से मुलाकात की थी, अब मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसको समझने के लिए सैफ़े अली को समझना होगा, जो अली की तलवार थी। अगर अब तक नहीं रखा अल्लाह ने किसी दुश्मन अहले बैत को, तो उसके पीछे भी हिकमत होगी। जैसे अगर अली ने किसी को कत्ल नहीं किया और छोड़ दिया मैदान से, तो उसके पीछे भी हिकमत थी। तलवार चलाना का मान है, शुजाअत नहीं है। हम जो समझते शुजाअत इतनों को मार दिया, नहीं, इतनों का नसब देखकर मारना, नस्लों को देखकर मारना, ये कमाल रखता है। अली की शुजाअत की तारीफ करते हैं, इसलिए नहीं करेंगे इतनों को खत्म कर दिया, नहीं, वरना मालिक अश्तर आए थे, वाक़या को सामने मौजूद है, खबला बेहतर जानते हैं। तो मालिक अश्तर ने कहा कि मैंने इतना खत्म किया, तो भला मुस्कुराया, बड़ा फर्क है तुम्हारे और मेरे अंदर। तुम्हारी तलवार गर्दन देख रही थी, मेरी तलवार खुदावंद आलम ने अगर अब तक नहीं रखा कि दुश्मन अहले बैत को, तारीफ में मिलती है आपको वाक़यात ऐसे, तो कहीं ना कहीं उनकी नस्ल एक मुहिब अहले बैत आने वाला था, एक अली का चाहने वाला वहां आने वाला था, जिसकी बिना पे अल्लाह ने अब तक नहीं रखा। इसको हमको समझना होगा, वरना आजकल क्या करते हैं लोग, बड़े चालाकी से सवाल लेकर आते हैं और हमारे अकायद में हम जुना खाई पैदा करते हैं। और यहाँ होता क्या, हम लोग मशहूर होते हैं, अरे बात तो सही कह रहे हैं, दुश्मन अहले बैत था, नस्ल उसकी हुकूमत भी की उसने, साथ में रहा, उधर में भी रहा हो। तो इज़ा नहीं करा, इसको समझना होगा
جو حکمت اہل بیت کی وہ حکمت اللہ کی حکمت ہے. بے شک. معاشرت و معاشرت آپ کے سامنے تذکرہ بھی اسی کے لیے کیا گیا تھا کہ اہل بیت کچھ نہیں تھا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کچھ نہیں چاہتا جو اہل بیت چاہتے ہیں. ان کی مرضی اس کی مرضی فرق ہی نہیں ہے. خداوند عالم ایک ہدف کے تحت ایک حکمت کے تحت کسی کو اب تک نہیں رکھ رہا ہے تو علی علیہ السلام بھی اپنے جواب نہیں چلائیں گے کیونکہ نسل میں آنے والا ہمارا چاہنے والا ہو سکتا ہے. اس ایک چاہنے والے کی اہمیت یہ ہے کہ علی 6 دشمن برداشت کرنے تیار ہے ایک چاہنے والے کے لیے. یہ ہماری غرض بھی ہے, یہ عبرت کا مقام بھی ہے. اس روشنی میں ہمیں امر معروف بھی کہا کیا گیا ہے کہ علی اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ سکتا ہے اپنے ایک چاہنے والے کے لیے. میری بات میں جملے ہیں, میں تو نظر نہیں کر رہا ہوں کہ اگر اس کی پشت میں 7 رسولوں تک بھی ایک میرا چاہنے والا آنے والا ہو تو اس کو خط نہیں کرے گا. مطلب کیا ہوگا, اب وہ جو 6 آنے والے ہوں بیچ میں وہ محب اہل بیت تو نہیں ہو سکتے تو زبانیں معصوم ہیں. تو ایک محب اہل بیت کے لیے علی کو اس بات کے لیے آمادہ ہونا پڑا, بلکہ اس کے لیے آمادہ ہے کہ 6 دشمن آئے نسل سے, اس کے بعد دیکھنا چاہنے والے تو مجھے پتا نہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں ہونا کیسا چاہیے, علی کے اشتہار کو ایسا ہونا چاہیے کہ 6 بھی ہوں تو علی کا اشتہار بھاری ہو جائے. کیونکہ علی بات کے لیے آمادہ ہے کہ مجھے 6 دشمن تیار برداشت ہیں, دشمن کے طرف پکڑنے تھے پر ایک چاہنے والا علی کافی ہے. تو مولا علیہ السلام کے جملوں پہ ہمیں سوچنا اور کرنا ہوگا. ہماری خامی یا کمزوری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں تو اس کے اندر جو حکمت ہے اس میں غور نہیں کرتے. فضائل کے ساتھ معرفت کو آنا ہے تو اس وقت آئے گا جب حکمت میں دیکھیں گے, ورنہ فضائل سن کر فقط محسوس ہو جائیں, خوش ہو جائیں. بے شک ثواب اپنے مقام کے اوپر ثواب کا انکار ہم نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم نے اس میں سے حکمت کو تلاش نہیں کیا تو اہل بیت کا آپ جان رہے ہیں, اہل بیت کی معرفت نہیں آ رہی ہے. معرفت میں اور جاننے میں فرق ہوتا ہے. اگر ہم کو اہل بیت کی معرفت چاہیے تو ان حکمتوں کو دیکھنا ہوگا جو حکمتیں ان حدیث میں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایک مثال حاصل کرتے ہوئے چونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یہ بات عرض کرتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مولانا نے جو اس بات کہی تھی تو بدعقیدہ ہو گئے, ہم فضا سے معاملہ کرتے ہیں تو جو مولانا کہہ رہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ فائدہ نہیں ہے, فائدہ ہے, ثواب ہے اپنے مقام پر, لیکن معرفت نہیں آئے گی اس سے. اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں, سورہ جمعہ کا ثواب ہے, یاسین پڑھی ثواب ہے, ثواب تو ملے گا, لیکن قرآن سمجھ میں آئی, معرفت قرآن کو ہوئی. دن بھر ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, دن میں کئی مرتبہ سورہ ہم پڑھتے ہیں, سورہ قل تو پڑھتے ہیں کم سے کم, لیکن کیا ہم نے پہچانا کہ سورہ قل میں ہے کیا؟ اب جو اہل علم سمجھتے ہیں معرفت ہوگی. اگر بات عوام الناس کی عام کی جائے تو فقط سنا پڑھ رہے ہیں, ترجمہ پتہ نہیں بات کو, تو معرفت کب ہوگی قرآن کی؟ کب سمجھیں گے قرآن نے کیا کرا ہے؟ جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے, جب یہ سمجھیں گے اللہ کہہ کیا رہا ہے. صرف عربی عبارت کا پڑھنا کافی نہیں ہے, ثواب ملے گا آپ کو, ثواب کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو قرآن کی معرفت آپ کو آنا ہے, جو ہدایت آپ کو وہاں سے نہیں آ سکتی. تو اہل بیت کی محبت جو دلوں میں ہمارے اپنے مقام کے اوپر, لیکن محبت کو جوش و غلبلہ اس وقت آئے گا جب معرفت حاصل کریں گے. اور معرفت کب آئے گی؟ جب حکمتوں کو سمجھیں گے. ایسے کئی واقعات ہیں جو کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور ہمارا موضوع جو ہے ایک مقید موضوع ہے سورہ کوثر کے متعلق, تو گفتگو کہیں اور جا رہی ہے. تو خداوند عالم نے سورہ کے درمیان بالکل واضح اور شفاف انداز میں پیغام دیا کہ ہم کوثر عطا کر رہے ہیں. اب اس کوثر کے عوض میں اللہ نمازیں بھی مانگ رہا ہے, قربانی مانگ رہا ہے, اور پھر آپ کو جزا بھی دے رہا ہے کہ آپ کو چھوٹا اولاد رہے گا. یہ حکم اولی تھا, یہ مصداق اولی بی بی کے ساتھ تھی. اب اس کا مصداق ثانی بھی کیا ہوگا؟ اب یہ مصداق ثانی بھی ہم سے مربوط ہے کہ مصداق ثانی بھی اس کا وہ حوض کوثر ہے کہ جو شیعوں سے مخصوص ہے, کہ جہاں پر مولانا کائنات اور رسول خدا دونوں کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو جام پیش کریں گے. متعدد روایتیں اس پر آئی ہیں کہ جہاں پہ علماء نے جمع کے روایتوں کو کہا کہ مصداق اولی کوثر سے مراد نہر تو نہیں ہو سکتی, چونکہ تذکرہ اب تک کا بھی آیا ہے. اب اس سے مراد اولی بیوی کی ذات کو لیا گیا ہے, اور مراد ثانوی جو لیا گیا ہے وہ حوض کوثر کو لیا گیا, جو حوض محشر ہم جا کے وہاں پہ شراب ہوں گے. اور یہ اہل بیت کو نہیں, اہل بیت کے حوالے کیا گیا ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم اس سے سیراب ہوں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جو محبین ہیں, جا کے مسلم آنے والے ہوں گے. تو وہاں پر اس حوض کوثر ہم کو اس پہ سیراب کریں گے. اب کیفیت کیا ہوگی اس کے لیے بھی روایتیں ہیں. اس کا پانی اتنا شفاف ہوگا کہ دودھ سے زیادہ شفاف پانی اس کا ہوگا, یعنی اس میں چمک ایسی ہوگی, اور اس کے اطراف میں لولو مرجان کی یاقوت وغیرہ کے جو ہے نا درخت بنے ہوئے ہوں گے. بعض روایت میں گھر کا تذکرہ آیا ہے. اور شہد سے اتنا میٹھا پانی ہوگا آپ کے لیے پیئیں گے.
اور بہت سے ٹھنڈا پانی ہوگا اس کو ہم برداشت کر سکیں. لوگ سمجھتے کہ بھائی ٹھنڈا پانی جب اتنا ہوگا ہم پیئیں گے کیسے؟ تو جہاں پانی کی کیفیت بدل رہی ہے آپ کی بھی بدلے گی. یہ نہیں کہ جناب وہاں پہ کیفیت پانی کی آپ کی نہیں بدلے گی. بالکل ویسے ہی جیسا کہ مولانا کہا کہ زمانے کا واقعہ ہے رسول خدا کے زمانے کا جو کہا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے تو لوگ انہیں لگنے لگے بھائی بوڑھے نہیں جائیں گے اس کا انکار نہیں ہے لیکن بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے. تو ان باتوں کے فرق کو سمجھنا ہوگا. اب لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں جنت میں ٹھنڈا اتنا پانی یہاں نہیں پیتے برف کا پانی وہاں کیسے پیئیں گے؟ کہتے آپ ویسے نہیں رہیں گے وہاں پہ آپ کی بھی صلاحیت میں اضافہ ہوگا نا. اس کے اعتبار آپ کا اس زمانے میں وہاں سے اعتبار نہیں رہے گا آپ کا. تو لہٰذا جو تعریف کی گئی نہر کی ایک ایسی نہر ہے اس کی تعریفیں سن کر لوگ جب دیکھنے سے پہلے خود محظوظ ہوں گے اس سے اور کہیں گے ایک چاہت پیدا ہوگی کہ کب وہ موقع آئے گا کہ ہم سوارا حوضے پر چلتے آپ پہنچیں گے حوضے کثر کے اوپر تو وہاں پہ خود مولا کائنات اور رسول خدا آپ کو سیراب کریں گے. تو کوثر تو ہمارے لیے ہو گیا جامع کوثر. اب پھر یہاں پہ روایت ہے کہ بعض لوگ آئیں گے تو وہاں پہ مولا کائنات ان کو پانی تو پیش کریں گے لیکن خوشی کا اظہار نہیں ہوگا چونکہ وعدہ کیا تھا تو وعدہ نہیں پائیں گے. اب تفصیل ہے اس کی وہاں پہ جناب میں موضوع بدل جائے گا. ہمارے بات بات حوض کوثر ہے. مجدہ کے ثانوی میں حوض کوثر کو رد دیا گیا ہے جس کا وعدہ اہل بیت علیہ السلام سے کیا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت کرے گا اس کو ہم جنت میں کوثر سے سیراب کریں گے. یہ بات متفق ہے اس میں کوئی دو رائے کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی یہ اپنے مقام کے اوپر اس کے الگ بحث ہے لیکن کوثر کا وعدہ کیا ہے. اب یہ کہا کہ اب تک ڈالیں گے پھر یہاں پہ آپ جب مراد ثانوی میں آپ کوثر سے مراد نہر لے رہے ہیں تو یہاں پہ کہا کہ اب تک سے مراد ہم ایسے افراد کو لیں گے جو لوگ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے کہ جن کے حق میں حوض کوثر نہیں ہوگا جامع کوثر نہیں ہوگا. یہ ابترین میں شمار ہوں گے. یہ تفصیل جو مراد ثانوی کی تھی آپ کے سامنے میں نے خلاصہ عرض کیا گیا ہے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تھی تو لہٰذا میں نے بعد میں یہاں پہ سمجھتے ہوئے اس کو ادا کیا ہے. تو قرآن کریم کے اندر جتنے بھی سورے ہیں ان سوروں کے اندر آخر بات تکرار کر رہا ہوں چونکہ اہل بیت کی حامیت ہے. اہل بیت کے ناموں کو نہیں لیا گیا لیکن نام لینا نہ لینا ہی اہمیت کا حامل ہے. صفتوں کو بیان کیا گیا ہے کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ آج یہ سوال رائج ہوا ہے کئی مسلمان جو ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ ہمارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جب اتنے فضائل علی کے ہیں علی جان رشید ہیں خلیفہ ہیں اہل بیت ہیں تو نام کیوں نہیں ہے؟ نام تو ہونا کمال نہیں ہے بلکہ صفتوں میں ہونا کمال کا اہمیت کا ہے. خدا کے بارگاہ میں انہیں اہل بیت کے واسطے میں حوض کوثر کے واسطے میں اور کوثر کے مراد اولی حضرات میں اسلام اللہ علیہ کے طفیل میں اس کے طفیل میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سے ہمارا عمل قبول فرما. آمین. جو بھی اس کار خیر میں شریک ہیں علماء المعصومین یوٹیوب چینل کے اندر ان سب سے انہیں خدمات کو قبول فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں گھروں پر عنایت فرما. اگر مسائل کی مشکلات ہیں مشکل قبول فرما. اس کو چلا رہے ہیں جناب جوہر صاحب جناب ظہیر صاحب اور مولانا مرزا حسین صاحب اللہ اور دیگر جو بھی افراد میں نام سے واقف ہیں بعض اولاد کے خدا ان سب سے ان کے عمل قبول فرما ان کو اپنے حفظ امان میں قرار دے. دوستوں کا شہداء کربلا کا واسطہ حسن کربلا کا واسطہ ہم جو بیمار شفا کاملہ عاجلہ ہے جو بھی اولاد صاحب اولاد بنا دے جو خصوص تیرے چاہنے والوں میں تیرے محبوں میں جو بھی اولاد ہوتا ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اولاد ملنا عطا فرما. ہم جو بشر بشر کو دور فرما جن کی شر کو دور فرما جو وضع خرصوں کو عطا فرما. دنیا میں جہاں بھی شر تحفظ فرما تمام شنا خاتمہ فرما. خصوص علیہ سعود علیہ یہود خاتمہ فرما. مرنے سے پہلے امام کی ذات نصیب فرما. ہم کو آپ کے آون صاحب میں شمار فرما. اور جو بنا شریف ختم قرآن کا دامن اہل بیت علیہ السلام ہمارے پاس ہوں. اور آخر میں سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سورہ فاتحہ گزارش ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں میں نام لیتا ہوں. آپ سب نام کی ضرورت میں آپ لوگ کو میں نام لے دوں گا اور دوں گا تو آپ لوگ بھی کہیں کہ جو نام لیے گئے ان مرحوموں کے ثواب پہنچائے. سورہ فاتحہ کے التماس ہے میر احمد علی زوار ابن میر شوکت علی میر صابر علی زوار ابن میر احمد علی زوار میر حسن علی زوار ابن میر صابر علی زوار مرحوم سید ضمیر حیدر جعفری ابن سید سلطان حسین جعفری سید عابد حسین جعفری ابن سید ضمیر حیدر جعفری سید عرفان حسین جعفری ابن سید عابد حسین جعفری سید فدا حسین ابن سید علی حسین میر رضا علی رضی مرحوم ابن میر ضمانت علی رضی شبیر علی لالانی ابن حسن علی لالانی مرحوم
काजिम अली लालानी इब्ने हुसैन लालानी मरहूम, मोहम्मद महमूद इब्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा मरहूम, मोहम्मद हैदर इब्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद हैदर इब्ने मोहम्मद महमूद, सैयद रहमत अली इब्ने सैयद नईमुल्ला हुसैनी, खतीजा बी बिस्मिल्लाह बी, सैयद हुसैन अली इब्ने सैयद महमूद अली, असगरी बेगम बिनते फरखंदा अली, सैयदा ताहिरा महमूद बिनते सैयद ज़ैनुल आबिदीन नकवी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन नकवी इब्ने सैयद महमूद नकवी, मोहम्मद बाकर इब्ने शकीर अली, सैयद कायम महमूद इब्ने सैयद ज़ैनुल आबिदीन नकवी, सैयद काजिम महमूद इब्ने सैयद ज़ैनुल आबिदीन नकवी, सैयद इंसार हुसैन रज़वी इब्ने सैयद रज़ा हुसैन रज़वी, सैयद अकबर हुसैन रज़वी इब्ने सैयद निसार हुसैन रज़वी, सैयदा मासूमा बेगम बिनते सैयद निसार हुसैन रज़वी, मीर बशारत अली, अंबर अली, असद अली, हुसैनी खानम बिनते फताउल्लाह बेग, जवाद अली इब्ने मीर बशारत अली, फरजाना फातिमा बिनते बिन अहमद अली जवा। इन तमाम मुहर्रम की साथ जुमला मोमिनात के लिए सूरह फातिहा की इल्तिमास और साथ साथ इल्तिमास है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी एक दर्दनाक वाक़या, जो एक शर्मनाक वाक़या है, जो आलम में इंसानियत के लिए एक दाग है और यकीनन बड़ी मज़लूमान तरीके से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बल्कि इसलिए कि मुहिब्बीन अहले बैत थे। यकीनन उसका जो अहले बैत को अदा करेंगे, हम फकत फातिहा पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, चूँकि हमारा हक़ है तो हमको अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। ताकि उन शोहदा के लिए भी मज़म्मत करते हुए सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।